پاکستان میں عموماً سیاستدانوں کا، افسر شاہی کے افراد کا اور یہ ایون جرنیلوں کے بھی احتساب کی بات ہوتی ہے، لیکن مولویوں کے احتساب کی بات نہیں ہوتی ہے۔ مولوی ایسا لگتا ہے کہ ہر طرح کے احتساب سے پاک ہیں، ان پہ تنقید کوئی کرے تو فوراً کوئی اٹھا کے فتویٰ لگا دیتے ہیں، مذہبی عقائد کی بنیاد پر لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، اور بدقسمتی سے یہ پاکستان کے مولویوں کی نہیں، مسلم امہ میں یا مسلمان ممالک میں آپ دیکھ لیں کہ ان مولویوں نے اتنی غلط غلط باتیں کیں، اتنی گمراہ کن باتیں کیں، اور ان کے جو نظریاتی شاگرد تھے یا ان کی جو اولادیں تھیں جو بعد میں خود مذہبی رہنما بنی یا مذہبی رہنماؤں کے طور پر ابھریں، انہوں نے کبھی بھی اس پہ کوئی معافی نہیں مانگی۔ مثلاً ٹرکی پہلا مسلم ملک تھا جہاں پہ یہ چھاپا خانہ آیا، پرنٹنگ پریس، اور وہاں پہ فتویٰ دیا گیا کہ جی اس سے کتابیں نہ چھپوائیں، اور ایک طویل عرصے تک یورپ میں کتابیں چھپ رہی تھیں، مسلم دنیا میں کتابیں نہیں چھپ رہی تھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خالی انہوں نے مذہبی کتب کا کہا کہ نہیں چھپوائے جائیں، لیکن اس پر کبھی کسی مولوی نے کوئی معافی نہیں مانگی کہ وہ بات غلط تھی یا صحیح تھی۔ بالکل اسی طرح جب تقی الدین نام کے مسلم سائنسدان نے گیلیکسی کو آبزرو کرنے کے لیے ایک آبزرویٹری بنوائی 16 سینچری میں، اس کو مولوی نے تڑوا دیا، لیکن ٹرکی کے یا کسی اور مولوی نے بعد میں آ کے یا ان کے نظریاتی جو بھی شاگرد تھے انہوں نے کبھی اس پہ کوئی معافی نہیں مانگی۔ آپ دیکھیں اسی 16 سینچری میں ایک عیسائی سائنسدان نے ڈنمارک میں بنائی، وہ آج بھی موجود ہے آبزرویٹری جو بنوائی تھی۔ ہندوستان میں جب کسی شخص نے فارسی میں قرآن کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی، اس پر فتوے لگے، جس نے اردو میں کرنے کی کوشش کی اس پہ فتوے لگے۔ جب لاؤڈ اسپیکر آیا تو اس پہ کہا جاتا ہے مفتی شفیع صاحب اور دوسرے لوگوں نے جو ہے وہ اعتراض کیا اپنے علماء کے اقوال کی روشنی میں، لیکن مفتی شفیع یا مولانا قاسم نانوتوی یا شف علی تھانوی یا ان کے جو آپ پیروکار ہیں یا ان کے جو آ، نظریاتی شاگرد ہیں، انہوں نے کبھی بھی نہ اس کی مذمت کی نہ اس پر معافی مانگی۔ الیاس قادری صاحب نے اعلی الاعلان جو ہے وہ ٹی وی کو شیطانی ایجاد قرار دیا اور کہا میں اپنے گھر میں اس کا وجود برداشت نہیں کر سکتا، آپ وہ چینل کھول کے بیٹھے میں۔ ان کو بھی کبھی زحمت نہیں ہوئی کہ جی معافی مانگ لیں کہ بھئی میں غلطی پہ تھا، مجھے پتہ نہیں تھا۔ مثلا ایک نبی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ مولوی اتنے بڑے ہیں، ان کی اتنی بدماشی ہے کہ ان میں جرت ہے ہی نہیں، ان کو کوئی بول بھی نہیں سکتا کہ مولانا صاحب کہ کل تک آپ نے الٹرا ساؤنڈ کے خلاف بھی فتوے دیے، فوٹوگرافی کے خلاف بھی فتوے دیے، ٹی وی کے خلاف بھی فتوے دیے، آپ نے موبائل کے خلاف بھی فتوے دیے، انٹرنیٹ کے خلاف بھی فتوے دیے، تمام ایجادات کے خلاف آپ نے فتوے دیے۔ آج وہ ساری ایجادات آپ استعمال کر رہے ہیں، لیکن کوئی ان پر آپ کوئی اس پہ معافی نہیں مانگتے۔ تو نعوذ باللہ یہ مولوی کیا نبی سے بڑے ہیں؟ نبی جو غلطی بھی نہیں کرتے وہ معافی مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ مولوی کوئی نہیں معافی مانگے۔ مثلا اگر آپ کے علم میں ہو کہ الیاس قادری صاحب نے کہیں کہا ہو کہ ہاں جی یہ میں نے کہا تھا کہ ماضی میں تصویر کھنچانا حرام ہے اور میری یہ غلطی ہے، یا مفتی نظام الدین شامزئی کا کوئی بیان ہو، یا مولانا عبد الوہاب صاحب کا کوئی بیان ہو، یا طارق جمیل صاحب کا بیان ہو کہ جی جن علماء نے تصویر کے خلاف ماضی میں فتویٰ دیا تھا وہ غلطی پہ مبنی تھا، یا لاؤڈ اسپیکر کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے کوئی فتویٰ دیا ہو، اس پر معافی مانگی ہو جو لاؤڈ اسپیکر کے خلاف فتوے دیے گئے ہیں اس پر۔ اسی طرح عورت کی حکمرانی پہ کہ جی عورت کی حکمرانی حرام ہے، لیکن بعد میں پھر وہ اسی طرح کو ایجوکیشن پہ پھر ان کے اپنے بچے بھی کو ایجوکیشن میں گئے، لیکن مجال ہے کہ کوئی نقطہ نظر آ گیا ہو۔ اسی طرح خادم رضوی صاحب ممبر رسول پہ بیٹھ کے گالیاں بکتے تھے، بہت سارے پیر ممبر رسول پہ بیٹھ کے گالیاں بکتے ہیں، لیکن خادم رضوی صاحب نے اگر کبھی معافی مانگی ہو ان گالیوں پر تو وہ گالیاں آج بھی آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائیں گی، یا ان کے بچوں نے کبھی معافی مانگی ہو تو اگر آپ کی نظر سے گزری ہو تو بتائیے گا۔ اسی طرح وہ ایک مولانا منظور مینگل ہے، وہ گالیاں بھی بکتا ہے، انتہائی گندے لطیفے بھی سناتے ہیں ممبر رسول پہ بیٹھ کے، اور وہ عاشق رسول بھی ہیں۔
ان کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ خادم رضوی صاحب گالیاں بکتے تھے، لاؤڈ اسپیکر پہ بکتے تھے، ممبر رسول پہ بیٹھ کے جو ہے وہ گالیاں بکتے تھے، ذرا سا لحاظ نہیں تھا، کبھی انہوں نے معافی نہیں مانگی، نہ ان کے بچوں نے کبھی معافی مانگی۔ اسی طرح بہت سارے پیر آپ اٹھا کے دیکھ لیں انٹرنیٹ پہ، گالیاں بک رہے ہیں ایک دوسرے کو، بہت سارے بریلوی ملا، بہت سارے دیوبندی ملا اسی طرح ایک دوسرے کو گالیاں بک رہے ہوتے ہیں اور ممبر رسول پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ جب چاہیں کہیں تصویر حرام ہے، جب چاہیں کہہ دیں حلال ہے، جب چاہیں کہیں ٹی وی حرام ہے، جب چاہیں کہہ دیں ٹی وی حلال ہے، جب چاہے کہہ دیں کہ انٹرنیٹ حرام ہے، جب چاہے کہہ دیں کہ حلال ہے، جب چاہے یہ کہہ دیں کہ جی موبائل حرام ہے، جب چاہے کہہ دیں حلال ہے، جب چاہیں یہ کہیں الٹرا ساؤنڈ، علاج، ایکس رے، فوٹوگرافی حرام ہے، جب چاہیں اس کو حلال کر لیں، جب چاہیں کہیں گانے حرام ہیں، اور جب خود قاضی تینوں اکھیاں اڈیگ دیاں گا رہے ہوں، دعوت اسلامی کے لوگ لہک لہک کے گانے کے انداز میں گا رہے ہوں، گانے کی طرز پر جو ہے وہ مذہبی جو ہے وہ نظمیں بنا رہے ہوں یا نعتیں پڑھ رہے ہوں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام آدمی کیوں نہ سوال کرے ان پر، کیوں نہ ان سے یہ پوچھے۔ جرنیلوں کا احتساب ہوتا ہے، ان پر سوالات اٹھتے ہیں، سیاستدانوں پہ سوالات اٹھتے ہیں، افسر شاہی کے لوگوں پہ سوالات اٹھتے ہیں، صحافیوں پہ سوالات اٹھتے ہیں، ان کی بدماشی، ان سے کیوں نہیں سوال کیا جائے، ان سے کیوں نہ پوچھا جائے۔ بالکل اسی طرح ان کا احتساب کیوں نہ کیا جائے بھائی، کیوں نہ پوچھا جائے کہ طارق جمیل صاحب سے کہ اس بات میں کس حد تک سچائی ہے کہ جنید جمشید اور آپ کی جو فیکٹری ہے اس میں مزدوروں کو منیمم ویجز نہیں ملتی، ان کو جو ہے وہ انشورنس نہیں ہے، کوئی پینشن نہیں ہے، وہ یونین نہیں بنا سکتے۔ کیوں نہ پوچھا جائے خادم رضوی صاحب کے صاحبزادوں سے کہ یہ کروڑوں کی گاڑیاں آپ کے پاس کہاں سے آئیں، آپ کے ابا کی تو جو تنخواہ تھی وہ 25-30 ہزار ہوگی، 40 ہزار ہوگی، 50 ہزار ہوگی، یہ کہاں سے کروڑوں کی گاڑیاں آ گئیں۔ کیوں نہ طارق جمیل صاحب سے، الیاس قادری صاحب سے پوچھا جائے کہ آپ نے ساری زندگی کوئی کام نہیں کیا ہے، آپ کے پاس یہ کہاں سے اتنے پیسے آ گئے، کہاں سے آپ کے پاس یہ گاڑیاں آ گئیں، کہاں سے آپ کے پاس اتنے گھر آ گئے۔ اور اگر یہ مریدوں نے دیے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سارے چاہنے والے تھے، وہ بھی کہہ سکتے تھے کسی اپنے چاہنے والے سے کہ میرے لیے جو ہے وہ ایک گھر کر دو، کسی کو کہہ سکتے تھے میرے لیے ایک نوکرانی کر دو، وہ تو خود اپنا کام کرتے تھے، وہ تو پیٹ پہ پتھر باندھ کے مزدوری کرتے تھے۔ یہ سب کوئی جو ہے وہ فضائل اعمال کے ورقے جو ہے وہ بیچ رہا ہے، کوئی فیضان سنت پڑھ پڑھ کے جو ہے وہ پیسے کما رہا ہے، کوئی جو ہے وہ جو علل اعلان چندے مانگ رہا ہے اور اپنے خاندان والوں کو تفویض کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنی زوجہ کو اعلیٰ عہدے پہ کیا، اپنے بچوں پر کو تنظیم اسلامی میں اعلیٰ عہدے دیے، اگر اسی طرح الیاس قادری صاحب نے اپنے بچے کو جانشین قرار دیا، دوسری مذہبی تنظیموں نے جو ہے اپنے بچوں کو اور اپنے خاندان میں سارے عہدے رکھے، تو ان سے کیوں نہ سوال کیا جائے؟ جب یہ سوال زرداری صاحب سے ہو سکتا ہے، یہ سوال نواز شریف صاحب سے ہو سکتا ہے کہ خاندانی بادشاہتیں آپ نے قائم کی ہیں، یہ سوال اگر چودھری شجاعت صاحب سے ہو سکتا ہے، ان مولویوں سے کیوں نہیں ہو سکتا کہ بھئی کیوں آپ نے اپنے خاندان پوری آپ نے فیفٹم قائم کی ہوئی ہے؟ تو ضرورت اس امر کی کہ ان باتوں پہ سوچا جائے اور ان کا بھی احتساب کیا جائے، جہاں بات احتساب کی ہوتی ہے، جرنیلوں کی، ججوں کی، افسرشاہی کی، سیاستدانوں کی، ان مولویوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے، اور صرف پاکستان میں نہیں، پوری مسلم دنیا میں جہاں جہاں ان مولویوں کا کردار رہا ہے اس پہ سوالات اٹھنے چاہیے اور ان کو بھی احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے۔